میں نے دوستوں سے لوگوں سے پیسے پکڑے, کافی زیادہ پیسہ پکڑ لیا, 9-10 ملین لوگوں سے لے لیا. میں لاس ہوتا رہا مسلسل, اور پھر وہ میرا دروازہ ٹھک ٹھک کر کے پیسے دے ساڑھے, لیکن پیسے تو دینے تھے نا لوگوں کے. کورس میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی, کوئی نہ دیکھے. پھر زخموں کا علاج, خوابوں کی تعبیر, یہ چینل پہ آ کے جا کے دیکھ سکتے ہیں. شاد رضوی صاحب کا چینل دیکھا, تحریک لبیک, ان کی ویڈیو کاٹ کے نا میں نے اپنے چینل پہ لگا دی, اور ان دنوں جناب ہمارے چینل پہ ہو گئے 92,000 سبسکرائبر. پھر مجھے فون آیا, بھائی جان وہ 2-3 ویڈیو ڈالے آئے تھے, وہ آپ کے لڑکے بھی لے گئے, وہ آپ کو اسٹوڈیو بھی لے گئے, وہ آپ کے کیمرے بھی لے گئے. 10 دن ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور چینل ہمارا پاکستان میں بین ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بخیر راغلی. دس اسماعیل بلاگر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں, جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کس فیلڈ میں آگے جا رہا ہے. یعنی کہ اگر کنٹینٹ کریٹر ہے تو کیسے کنٹینٹ بناتے ہیں, کیا اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے, کس طریقے سے کنٹینٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے, کیا ہرڈلز وہ لوگ فیس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کتنا بناتے ہیں, یعنی کہ ڈالرز یا پیسہ. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہے وہ بہت ہی دل کے نزدیک, اسپیشلی اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں تو اس حوالے سے ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, بیکاز کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ ایک دن کے اندر بندہ 5 ویڈیوز بنائے, 10 ویڈیوز بنائے اور اپلوڈ کر لے. اور انہی کی بات کہ میری تو شروعات ہی 10-12 ویڈیوز کے بعد ہوتی ہے اور میں ایک فلو میں آ جاتا ہوں. تو یہ اس طرح کا کنٹینٹ بنتا کیسے ہے, لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ بھائی انہوں نے جو سٹارٹ لیا کہاں سے لیا, کنٹینٹ کی طرف ان کا مائنڈ کیسے شفٹ ہوا, اور اس کے بعد کیسے وہ اس فیلڈ میں آگے چلے گئے. زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, جاتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور ویلکم کرتے ہیں شہباز بھائی کو, آل دا وے فرام وزیر آباد, جو کہ گجرانوالہ کے نزدیک ہے. السلام علیکم شہباز بھائی, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. شہباز بھائی ماشاء اللہ سے آفٹر ویری لانگ ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور کافی اچھا لگ رہا ہے جب بندہ کسی اپنے فیلڈ کے دوست کے ساتھ ملتا ہے. موبائل پہ تو ریگولر بیسس سے بات ہوتی رہتی ہے. تو پہلے تو شکریہ ادا کریں گے آپ کے آنے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا, اور پھر بات کریں گے آپ کی سٹوری کی طرف جائیں گے کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے. تو یہ بتائیے گا کہ آن لائن فیلڈ سے پہلے, یعنی کہ یوٹیوبر بننے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یوٹیوبر بننے سے پہلے میں جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا, ٹھیک ہے, اور سویرے اٹھ کے ابا جی کہتے تھے ڈیرے پہ جاؤ, ڈیرے پہ جاتے تھے, مطلب چارہ وغیرہ ڈالتے تھے, گوبر اٹھاتے تھے, ٹھیک ہے, 1-2 بھینس رکھی تھی, اس کے بعد بس سو جاتے تھے, اور کوئی کام نہیں ہوتا. اور یہ کرونا کے دن تھے نا. اوکے. لیکن ویسے میں جاب کرتا ہوں, اسٹل ابھی بھی کرتا ہوں, ٹیچر ہوں بائی پروفیشن. تو لیکن آج کل نہیں جا رہا, لیکن یوٹیوب پہ آنے سے پہلے فل ٹائم 2 ہی کام تھے, ٹیچنگ اور بھینسوں کو چارہ ڈالنا اور ان کی صفائی ستھرائی. تو کیسے مینیج کر لیتے ہو؟ مطلب ابھی مجھے پہلے بھی مجھے پتہ چلا تھا, لیکن اتنا آئیڈیا نہیں تھا. جاب کو اور آن لائن کیریئر کو ساتھ لے کے چلنا, بچوں کو پڑھانا, اس کے بعد آ کے ویڈیوز بنانا مشکل کام نہیں ہے؟ بیسکلی جو میں جاب کرتا ہوں نا, یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں جاب کروں. جب میں نے ماسٹر ڈگری مکمل کی کمپیوٹر میں, تو تب بھی مجھے جاب کی آفر تھی, لیکن میں نے کی نہیں تھی. تو یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ جاب کروں. رائٹ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی, اور میں بھی سیٹسفائی ہوں. پھر 2 سال میں نہیں گیا, جب میرا چینل کافی گرو ہو گیا, تو پھر گھر والوں سے بڑا پریشر تھا کہ کوئی تو کر لیا کر, کوئی پیسے کما کے لیا. انہیں یوٹیوب کا نہیں پتا کہ اس کی انکم کیا ہے اور کام کیا ہے. تو پھر ان کی پرزور فرمائش پر نہیں, پریشر پر, اوکے, تو میں نے دوبارہ جانا سٹارٹ کر دیا. رائٹ. اور الحمدللہ مینیج کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کے دفتر میں اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ باقاعدہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دن میں 5 بار نماز پڑھے وہ کسی بھی کام کو مینیج کر سکتا ہے, اس کو سٹریس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زبردست. یہ بتائیے گا شہباز بھائی کہ ایک بندے کو ڈریم ہوتا ہے, رائٹ. اگر ہم اپنی فیملیز کی بات کریں, ہمارے جس طرح آپ نے اپنی فیملی کی بات کی, میری امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ یار بس جاب ہو, چاہے چپڑاسی ہو لیکن سرکاری ہو, رائٹ. جو میں نے نہیں کی, ان کو تھوڑا دکھ ہوا, بعد میں چینج ہو گیا, رائٹ. آپ کے کیس میں آپ کی جاب ہو گئی, جاب کے بعد بندہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے, یعنی کہ یار کیوں یوٹیوب کی طرف جائے, کسی اور فیلڈ کی طرف جائے, بس 9 to 5 چل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے اور عزت ہوتی ہے خاندان میں, رائٹ. تو کیسے آپ کا مائنڈ شفٹ ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے یار. نہیں, مائنڈ شائنڈ کوئی نہیں شفٹ ہوا. میں تو آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. میری مثال اس بندے کی ہے, جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہر کے کنارے کچھ لوگ کھڑے تھے, تو ایک بندے نے کہا بھائی جو بندہ یہ نہر کراس کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے انعام. تو ایک بندے نے کراس کر لی, لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں. تو لوگوں نے پوچھا یار تمہیں ڈر نہیں آیا, اس میں اتنے مگرمچھ تھے, یہ وہ سارا کچھ, تمہیں خوف نہیں آیا, تم نے چھلانگ لگا دی؟ آندھا خوف نے گولی مارو 200 تک آ کے نہیں دیتا ہے. دھکا کس نے دیا ہے؟ ہاں,
اصل میں مجبوری میں آیا تھا. میں نے 2019 میں ٹریڈنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا ایک دوست کے ساتھ, اور وہ بڑا اچھا چل رہا تھا. پھر میں نے دوستوں سے, لوگوں سے پیسے پکڑے کہ یار میں بڑا اچھا کام کروں گا, آپ کو پروفٹ بھی ملے گا. میرے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے, اب بھی الحمدللہ کرتے ہیں. تو کافی زیادہ پیسہ پکڑ لیا, 9-10 ملین لوگوں سے لے لیا. اور وہ جو دوست تھے وہ بیمار ہو گئے. تو بیمار ہونے کے بعد انہوں نے کہا یار میں جب یہ کام کرتا ہوں نا تو میرے اوپر پریشر آتا ہے, تو میں نہیں کر سکتا. اور وہ بیمار رہے کافی دیر, تو اس درمیان ہمیں لاس ہوتا رہا مسلسل. اور جب وڈرا کیے تو تقریباً 8-10 لاکھ وہاں سے وڈرا ہوا فوریکس ٹریڈنگ میں. لیکن پیسے تو دینے تھے نا لوگوں کے. کورس اب میرے پاس یہی آپشن تھا کہ میں کسی طریقے سے ان کے پیسے واپس کروں. اگر نہیں کرتا تو بستی ہے, سب کی انسلٹ ہے, والد صاحب کی, بھائیوں کی, سب کی. تو پھر جیسے میں نے بتایا کہ کرونا کے دنوں میں چھٹیاں تھیں اسکول سے, تو جانوروں کو چارہ شارہ ڈال کے لیٹے رہتے تھے. اور سارا دن میں یہی سوچتا تھا یار 10-15 لاکھ روپے مہینہ ہوئے نا, سواد آ جائے, ایسے لوگوں کے پیسے واپس آئیں گے نا, کیونکہ سیلری تو میری 28-29 ہزار تھی ان دنوں میں. تو پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں یوٹیوب سے 10 لاکھ روپیہ کماتا ہوں. تو میں نے اس کی کافی زیادہ ویڈیوز سنی. میں کہا تو کام ہی کوئی نہیں, یہ تو میں بھی کر لوں گا. لیکن یوٹیوب میں دیکھنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے. اور اس میں مطلب لوگوں کا قرضہ بھی دینا تھا, تو یہ بزنس کا آئیڈیا بھی آیا, پیسے نہیں تھے. تو اسماعیل بھائی میں نے فیس بک پہ نا اسٹیٹس لگایا, مطلب پوسٹ اپلوڈ کی. یہ بات ہے ستمبر 2020 کی. وہ مجھے یاد ہے, میں نے وہ پوسٹ لگائی تھی ہیلپ می, اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ پوسٹ تھی جو میں نے فیس بک پہ لگائی, ہیلپ می. اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ شاید 11 کمنٹس آئے تھے اور 15 لائکس آئے تھے ایسے کہ کیوں ہے یار, خیر کون سی ہیلپ, کیسی ہیلپ. مطلب ان دنوں میں اتنے زیادہ کرائسس میں تھا کہ یہ میں ہی جان سکتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی ایسے پریشر میں آئے. تو ایک دوست کی مجھے کال آئی, اس نے کہا سر خیر ہے. تو میں نے اس کو کافی زیادہ گالیاں دی, حالانکہ نارملی میں نہیں دیتا, میں بڑا فرینک تھا اس کے ساتھ. کہتے ہویا کی ہے. میں نے کہا یار تو نے میری پوسٹ ہی نہیں پڑھی. کہتے میں نے نہیں پڑھی, میں نے تو ویسے ہی نارمل آپ کو کال کی ہے. وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, حسیب ان کا نام ہے. میں آج تک ان کا احسان مند ہوں. تو کہتا ہوا کہ میں نے کہا مجھے پیسے چاہیے, میں نے اس طرح اسٹوڈیو بنانا ہے اور میں نے یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہے. تو کہتے ٹھیک ہے آ جائیں گے پیسے. انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا. اس کا میں ایسی لے کے آیا جیسے آپ کا یہ لگا ہوا ہے اورینٹ کا. میں نے ڈالرز کا یہ 72,000 کا مجھے یاد ہے, اس 1 لاکھ روپے میں سے باقی لائٹیں لے کے آیا. تو اس نے کہا سر یہ 1 لاکھ روپے گفٹ ہے, یہ آپ نے واپس نہیں کرنا. اچھا, چاہے آپ کا کام چلے یا نہ چلے, یہ آپ نے واپس نہیں کرنا اور زندگی میں نہیں کرنا. ایک اور دوست ہیں ابرار ان کا نام ہے, گجرات سے, انہوں نے مجھے 60,000 روپیہ دیا 6 مہینے کے ادھار پہ. تو میں نے کام سٹارٹ کر لیا. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں جب ویڈیو بناؤں گا تو میں کتنی زیادہ بناؤں گا. میں ایسا کرتا ہوں میں لوگوں سے بنواتا ہوں. تو میں نے سٹارٹ میں ایک چینل بنایا, اس کا نام تھا الباری ٹی وی, ابھی بھی ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس پہ میں لوگوں کو لے کے آتا تھا, میں مدرسوں میں جاتا تھا اور ان کے مطلب مول صاحب سے کہتا تھا آپ بچوں کو میرے پاس بھیجیں, یہ بچے میرے پاس آ کے نعت پڑھیں, تلاوت کریں گے تو یہ وائرل ہو جائیں گے, آپ کے مدرسے کی مشہوری ہوگی. ایکچولی میں کانٹینٹ اکٹھا کرنا چاہتا تھا. تو وہ بچے بڑی مشکل سے آتے تھے, میں ان کو موٹر سائیکل کے پہ لے کے بھی آتا تھا اور چھوڑ کے بھی آتا تھا. جس بچے کی ایک بار ویڈیو لگ جاتی تھی نا, اس کو لگتا تھا میں تو ویس قادری بن گیا, پرت کے انہوں کئی جانا پراوا آ جا وہ نہیں سی آتا. تو دائیں بائیں کے مدرسے بھی ختم ہو گئے. تو میرے ساتھ آسم صاحب ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے گریٹ آدمی ہیں. تو میں کہ یار آسم بندے تے موقع گئے ہن کی کریے, کہتے آپ ہی شروع کر لو. اب یہ نہیں تھا پتہ ویڈیو کیا بنانی ہے. پھر جناب خبروں پہ تجزیہ ہو رہا ہے, پھر دم درود, پھر زخموں کا علاج, خوابوں کی تعبیر. یہ چینل پہ آ کے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ خود بناتے تھے؟ میں خود بناتا تھا. مطلب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں اگر سانپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. یہ ویڈیوز ہیں الباری ٹی وی پہ, ابھی بھی چینل موجود ہے, کوئی نہ دیکھے. پھر نا ایک چینل بنایا ہم نے دنیا داری. ٹھیک, اس پہ میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی, کوئی نہ دیکھے, سانو کی نہ دیکھنا ہے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے نا میں نے شاد رضوی صاحب کا چینل دیکھا, تحریک لبیک کا. صحیح, ان کی ویڈیو کاٹ کے نا میں نے اپنے چینل پہ لگا دی, بڑے ویوز آئے. اس دن مجھے نا $1 آیا میرا خیال ہے.
وہ میں کہا $1 آیا یار اور لاؤ. پھر سارا دن میں ان کی ویڈیوز کاٹتا رہتا اور جو میرے ساتھ آسم صاحب تھے, ایک طلحہ بھائی تھے, وہ لگاتے رہتے. یہی ہمارا کام تھا. اس مہینے ہمیں آیا 1,15,000. کیا بات ہے. ان دنوں مطلب آپ دوسروں کی ویڈیو یوز کر سکتے تھے. اور یہ کتنا ٹائم ہو گیا تھا چینل کو بنائے ہوئے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ بات تھی مارچ 2021 کی. مطلب سال. تب یہ البارزون نہیں تھا, یہ البارزون سے پہلے کی دکھ بھری کہانی ہے. اوکے. وہ میں ویڈیو کاٹتا تھا, چینل تھا نیشنل ٹی وی شاید, ہاں خرم بھائی تھے, میں ان کا مشکور ہوں. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا خرم بھائی میں آپ کی چینل کی ویڈیو کاٹ کے لگا رہا ہوں, تو آپ مجھے اسٹرائک نہ دینا, میری روزی روٹی کا مسئلہ تھوڑی مہربانی. کہتے کوئی مسئلہ نہیں, ساری دنیا لاندی تو بھی لائی جا. اس مہینے 1,15,000 ہے. پھر میں نے سوچا یار یہ جی ساتھ ریویز صاحب نے تقریراں کرنیاں بند کر چھڑیاں تو جنہوں نے کچھ ہو گیا تو میری تو روزی روٹی گئی, مینوں آپ ہی کوئی کرنا چاہیے. پھر میں نے نا تحریک لبیک کی نیوز دینا شروع کر دی. مطلب پھر میں کیا کرتا تھا, ڈیرے پہ چارہ شارہ کاٹ کے میں نے بیٹھ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ عمران خان کی حقوقت میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے بیان دیا یا نہیں دیا, میں دے دینا. تو اس طرح کی 5-7 میں نے جو ہے نا مطلب ایسی خبریں گرما گرم لگا دینی ہیں. ان کی کال نہیں ہے کہ بھائی میں نے بیان نہیں دیا اور آپ لگا رہے ہیں. انہوں کی بتا دی. اس پہ ہمارے ہوئے 52,000 سبسکرائبر. ہاں. اور یہ بات ہے 9 اپریل 2021 کی, یکم رمضان تھا. تو میں نے کہا بھائی سویرے روزے نے, صبح ہم نے بہت کام کرنا ہے, صبح تم نے ٹائم سے آ جانا روزے رکھ کے. صبح میں بہت زیادہ ویڈیوز آڈیو بنا کے بھیجوں گا. ٹھیک ہے. میں وائس اوور کرتا تھا. اوکے. تو تم نے وہ کر دینی ہے. کہتا ٹھیک ہے. صبح میں نے وہ ساری خبریں بنا کے بھیجیں, کوئی رسپانس نہیں. پہلے ہوتا تھا سر ایک خبر اور بنائیں, اس کو دوبارہ کریں. میں کہ یار منڈے رسپانس نہیں دے رہے. پھر مجھے فون آیا, بھائی جان وہ 2-3 ویگو ڈالے آئے تھے, وہ آپ کے لڑکے بھی لے گئے, وہ آپ کا اسٹوڈیو بھی لے گئے, وہ آپ کے کیمرے بھی لے گئے, تو تسی لوگ جو. میں نے کہا یار میں نے کیا کیا. کہتے جی وہ جو تسی تحریک لبیک دا بیڑا چکے اسی, کیونکہ تحریک لبیک اور عمران خان صاحب کے وہ چل رہے تھے ان دنوں. بالکل. تو وہ جناب لے گئے. تو لڑکوں کا بھی دکھ اور روزی روٹی کا بھی دکھ باجی. اور ان دنوں جناب ہمارے چینل پہ ہو گئے 92,000 سبسکرائبر. مطلب ویڈیوز نہیں بن رہی لیکن چینل بڑا وائرل ہو گیا. ویڈیوز وائرل جا رہی ہیں. وہ پھر جناب 10 دن ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, میں بچ گیا. آسم صاحب آپ جانتے ہیں ہمیں, بالکل, انہوں نے بڑی قربانی دی. تو 10 دن ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا اور چینل ہمارا پاکستان میں بین ہو گیا. تو اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے مشترکہ اللہ توبہ کی اور پھر سوچا کہ اب کیا کریں. کوئی ویڈیو وغیرہ تو نہیں بنائی تھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی؟ نہیں. اچھا. وہ اچھے بچے تھے, ہم کوئی ثبوت نہیں نہ, ویسے ہمارا تعلق بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. پھر سوچے ان کی کریے. اس کے بعد جب روزے رکھ لیے, عید کی نماز پڑھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں. پھر ذہن میں یہ آیا کہ یار آج کل نا امیزون بڑا ان لوگوں میں, ایسا کرتے ہیں امیزون پہ ویڈیوز بناتے ہیں. اور میں 2012 میں ای کامرس کرتا رہا تھا. ای بے پہ میں ٹاپ ریٹڈ پاور سیلر بھی تھا, اس کا ایکسپیرینس تھا مجھے, بٹ امیزون کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو میں تھینکفل ہوں سر صدام صاحب کا, انہوں نے مجھے امیزون پہ گائیڈ کیا. میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ان کی مدد سے بنائی, سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, تو ان کی مدد سے میں نے امیزون کا پورا کورس بنایا جو اسٹل ابھی تک موجود ہے, اور الحمدللہ بہت اچھا کورس ہے وہ. زبردست. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 24 جون 2021 کو, اور وہ 10 مہینے بعد جا کے اس پہ پہلی انکم آئی. 10 مہینے ہم نے اس پہ ویڈیوز مسلسل بنائی. اور اسی دوران پیچھے جو قرض دار بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا سین چل رہا تھا؟ گالاں کٹ دیں, اور کی ترلے منتا معافی, یار ہو جائے گا. یا مطلب ان دنوں میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی یہ میرے ساتھ پرابلم ہے کہ جو بھی میرا دوست مجھے وائس کرے نا میں بڑا کم سنتا ہوں. مطلب ان دنوں وہ پیسے لینے والوں کو وائسز اتنی آتی تھی کہ میں وائس سے مجھے پرابلم تھی. اچھا. اب بھی میں بہت کم سنتا ہوں اسی وجہ سے. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی, اور پھر چینل کی پہلی انکم آئی مئی 2022 کو البارزون کی. تو اس کے بعد الحمدللہ جو آپ کا اپنا فیس تھا, ہاں آپ کا اپنا کانٹینٹ وہ سب تھا, سب کچھ اپنا تھا. یہ بتائیے گا بڑا لمبا سفر رہا آپ کا,
اور اسی دوران موٹیویشن اینڈ ڈی موٹیویشن چلتی رہتی ہے. تو آپ کے کیس میں بھی اس طرح ہوتا رہا یعنی کیونکہ دیکھیں آپ کا چینل پہلے وائرل نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد چینل وائرل ہو گیا تو ڈالے شالے آ گئے رائٹ, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, پھر جب نیا چینل بنا لیا تو 10 مہینے پہلے انکم میں لگے, تو اسی دوران بندہ کہتے ہیں چھوڑ دو چھڈو باہر جاتے ہیں, اس طرح کا کچھ آپ کی سوچ نہیں آئی؟ میرے 3 بھائی ہوتے ہیں باہر اور مجھے انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ تم نے باہر نہیں آنا, جو بھی کرنا ہے پاکستان میں ہی کرنا ہے, اور میں ان کا بڑا لاڈلا تھا. اور میں پہلی بار یہ میں کسی پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے انہیں سارے کرائسس کا نہیں بتایا. میں نے کہا یار میں ان کی وجہ سے میں نے ساری عمر یاشی کی ہے, انہوں نے باہر سے مجھے پیسے بھیجے, کبھی پوچھا نہیں کہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ابھی تک وہ میری ساری باتیں مانتے ہیں. تو میں ان سے اب پھر کہوں یار میں نے یہ غلطی کر لی, آپ مجھے میری مدد کرو, نہیں اپنے دم پہ کچھ کریں گے. بس اندر سے یہ تھا یار میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی, میں نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا, اللہ تعالیٰ کو میری مدد کریں گے, کچھ رستہ نکال دیں گے, کیونکہ میں لوگوں کے پیسے دینا چاہتا ہوں, میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہتا. اب تو الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے نا, پیسے ویسے دے چکے ہیں, چلے کیا بات ہے. آپ نے بہت ہی کم عرصے میں اپنے چینل کو گرو کروایا, تقریباً 9,70,000 کے قریب آپ کے سبسکرائبر ہو گئے. یعنی کہ میں کہوں کہ ہم یوٹیوب جب اوپن کرتے ہیں نا تو آپ کا فیس ہمارے سامنے ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی سرچ کر لے. کس طرح کر لیتے ہیں اتنا کانٹینٹ, یعنی کہ ڈیلی کے 5 سے 10 ویڈیوز آپ کے چینل پہ آتی رہتی ہے, اور میں یہاں پہ بتا رہا ہوں ہم ایک آفس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ویڈیو بناتے ہوئے مجھے موت پڑتی ہے, ٹھیک. ہاؤ ڈو یو مینیج دیز تھنگس؟ دیکھیں میں منظور آباد سے ہوں, منظور آباد چھوٹا تھا گاؤں ہے, تو وہاں پہ مطلب گاؤں میں ساری دیہڑی تھڑی دے بہ کے گپا ماری دیں, ہمیں کون منہ لگاتا تھا, ادھر سے کوئی آیا وہ بات کر گیا, ادھر سے آیا وہ بات کر گیا. تو مطلب جب چینل کی انکم آئی اور وہ بھی لاکھوں میں, تو بندہ تو کہتا ہے یار بجائے آپ ادھر ادھر گپے ماریں آپ یہیں پہ مار لیں. تو سارا دن فارغ بیٹھ کے کرنا بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اتنی رسپیکٹ ملے. یقین کریں کہ مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ایک بندہ مطلب اتنی دور سے آئے, ٹھیک ہے, اتنی دور سے ایک بندہ بہاولپور سے ملنے آیا, اچھا, اور وہ مجھے سندھی کیب دے کے گیا, میں کبھی کبھی پہنتا ہوں, کہتے جی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. بزرگ آئے وہ, مطلب سوچ نہیں سکتے کہ یار میں پیسہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور عزت بھی ہے, تو پھر کیوں نہ بندہ کام کرے. کتنے بندوں کی ٹیم ہے آپ کے پاس رائٹ ناؤ, اور جو کنٹینٹ آپ بناتے ہیں تو اتنی آئیڈیاز آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میں سیکرٹ بتاؤں آپ کو, جی وہی جاننا چاہتے ہیں. پہلے یہ سارا کانٹینٹ الحمدللہ میں خود سرچ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ساری ویڈیوز جو ہے وہ زبانی ہی بناتے ہیں, کوئی اسکرپٹ نہیں لکھتے, کبھی بھی نہیں لکھا, آج تک نہیں لکھا. سادہ سا فارمولہ ہے, میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں نا آج تک بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ یہاں تو ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے درود پاک نہ پڑھا ہو تو یہاں ویڈیو کے درمیان پڑھ لیتا ہوں میں, الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, اور یہی سب سے بڑا سیکرٹ ہے. ان لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے سٹارٹ کرنا ہے, لیکن ان کو حوصلہ نہیں ہو رہا کہ بھائی ہمارے پاس یا نالج نہیں ہے, یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیمرہ نہیں ہے, سیٹ اپ نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سادی سی بات ہے, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, آپ کسی کے آگے ایسے کریں یار روپیے دے 10,000 دے, وہ کہتے ہیں ہاں یار ہاں دے دوں گا یار کل آنا, آپ پھر کل جائیں پھر نہ دے. اس شرمندگی سے, یہ شرمندگی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیوز کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے, وہ کیسی ضلالت ہے نا. مجھے یاد ہے نا کہ مطلب وہ بندے جب میرے کاروبار میں میرے انویسٹر تھے, اور وہ مجھے کہتے اے بیٹا پتر ہے ساڈا, بیٹا ہے ہمارا, یہ جاتے بندے ہی کوئی نہیں, اور پھر وہ میرا دروازہ ٹھک ٹھک کر کے وہ پیسے دے ساڈے لے نہیں. مطلب وہ لہجے مجھے یاد ہیں سارے, جس لہجے میں وہ میرے ساتھ بات کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا نا. میں کہتا تھا میں اگر یہ نہ چلا تو میں کیا کروں گا, تو آخری میرے پاس چانس تھا کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے نا اس پہ گرو کرنا مشکل ہے, ٹھیک. آپ نے ماشاءاللہ سے 5 چینل بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے اپنے فیس سے چلتے ہیں, جس میں چھوٹے بڑے سارے چینل ہیں. آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا واقعی میں یوٹیوب پہ چلنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں کامران, بہت اچھے دوست ہیں, مطلب میں جس کو کہتا ہوں یاروں کا یار وہ ہیں. وہ ٹیوشن پڑھاتے, میں ان کے ساتھ پڑھاتا رہا ہوں. وہ 18-19 سال سے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سوچیں ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 18 سال میں کتنے ہزار دن بنتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ اس میں چھوٹا سا فارمولہ لگا لیں, کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ پکڑیں, آپ گھر کا راشن ڈال دیں, بھئی آپ نے روزی روٹی یہیں سے چلانی ہے, کوئی شاپنگ نتھنگ ایلس, ٹھیک ہے.
اور اتکاف بیٹھ جائیں, 6 مہینے سال 2 سال کے لیے اتکاف بیٹھ جائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا چینل آپ کا نہ چلے. سر یوٹیوب کو آپ کی ضرورت ہے. ابھی یہیں پہ اسی آفس میں عثمان گوندل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ زندہ مثال ہیں کنسسٹنسی کی. کوئی کام ہو, جیسا بھی کام انہوں نے چھوڑ کے آ جانا آفس میں, یہ ویڈیوز بناتے ہیں, روزانہ بناتے ہیں. اور 2 ان کے چینل ہیں اور ایک الحمدللہ چینل مونیٹائز ہے. کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چینل بنایا ہے یا آپ سے پہلے یہ چینل پہ کام کر رہے تھے؟ بڑی کچھ مہینے پہلے بنایا. اچھا, مونیٹائز بھی ہو گیا ہے الحمدللہ, اپنا کنٹینٹ ہے. اپنا کنٹینٹ ہے. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا شہباز بھائی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی ٹاپک نکالنا, ٹھیک, آپ ماشاء اللہ سے دن میں 5 سے 10 ویڈیوز بنا رہے ہیں, کیسے آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جب بیٹھ جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کنٹینٹ کس چیز پہ بنائیں, کس چیز پہ بنائیں. آپ کے کیس میں وہ بالکل نہیں ہے, کیسے کر لیتے ہیں؟ سادہ سا فارمولہ نا, آپ بیٹھیں, نہیں آ رہا تو آپ 2-4 بار 10 بار آپ درود پاک پڑھیں, آ جائے گا, آ جاتا ہے. نہیں تو صرف درود پاک پڑھنے سے تو نہیں آتا. یقین کریں کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, میں ٹیکنیکلی سارے دوستوں سے بہت پیچھے ہوں, شفیق بھائی سے, بلال بھائی سے, انجم بھائی سے, مسٹر ہو سے, ٹھیک ہے, کاشف بھائی سے, آپ سے, میں بہت پیچھے ہوں. ٹیکنیکلی میں چیزوں کو نہیں جانتا ہوں, بہت کم جانتا ہوں, اور یہ مجھے کہنے میں آر بھی کوئی نہیں ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ویڈیو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 9 منٹ. 9 منٹ؟ ہاں, ود ریسرچ, اگر ریسرچ شامل کر لیں 15 کر لیں, 15 منٹ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی لٹرلی. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگ جاتا ہے, 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں بھائی ٹاپک کو صرف ریسرچ کرنے میں, پھر ورڈس کی سلیکشن میں, پھر بھائی کیمرہ صحیح نہیں آیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, وہ پورے دن میں ایک ویڈیو چل جاتی ہے. کیسے کر لیتے قسم سے؟ دیکھیں مطلب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پاکستان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پرفیوم بھی لگاتے ہیں نا. یہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ویڈیوز بنانے سے پہلے تو بس ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا شہباز بھائی, آپ ٹوٹلی آپ کو اجازت ہے, آپ نہ بولنا چاہے آپ کی مرضی ہے. ایک ارننگ کوئی ایسی بتائے جو کہ کسی ویب سائٹ سے ہوئی ہو یا آپ کی یوٹیوب کی ارننگ, کہ جس سے آپ لگے کہ یار مزہ آ گیا. ہاں, وہ ایک مرشد تھے ہمارے, ہیمسٹر کمبیکٹ, فوت ہو گئے ہیں, بڑے اچھے تھے, یقین کریں میں ابھی بھی ان کو یاد کرتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہیمسٹر سے ہی آپ جتنے وائرل ہوئے ہیں نا, شاید ہی کوئی ہوا ہوگا. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہیمسٹر کو شاید اب تک اتنا پتہ نہ ہوگا جتنا ان بھائی صاحب کو پتہ ہے ہیمسٹر کا. جی, اصل میں ان دنوں نا مجھے پیسوں کی ضرورت بھی بڑی تھی, بہت ضرورت تھی, کو مسئلے بنے ہوئے تھے. تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں نے نا ایک چینل اوپن کیا, ویب سائٹ تھی, سوری, اس کا نام تھا ویو اسٹیٹس, مسٹر بیسٹ کی ہے. اوکے. اس پہ نا آتا تھا کہ جو ٹرینڈنگ میں ٹاپکس چل رہے ہیں نا وہ آتا, تو وہاں سے میں نے ہیمسٹر کمبیکٹ دیکھا. لیکن اس سے پہلے کاشف مجید بھائی, مسٹر ہو, یہ ویڈیوز بنا چکے تھے. اور مجھے انجم بھائی نے بھی کہا, شہباز بھائی اس پہ ویڈیوز بنائیں آپ, بہت اچھا ٹاپک ہے, بنائیں آپ اس پہ. اور میں کہا میں نہیں بنانا, بڑھاوا جاؤ, پتہ نہیں کی ہے, میں نہیں سمجھ آؤں دی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بنائیں. تو 2-3 بار انہوں نے کہا, وہ میرے بڑے ویل وشر ہیں, بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں. اور میں کہا میں نہیں بنانے, میں نے سمجھ نہیں آؤں. پھر جب میں نے ویو اسٹیٹس پہ دیکھا کہ یار وہ ٹرینڈنگ میں ہے, تو پھر میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی, لیکن وہ ہیمسٹر کی فیور میں نہیں تھی, اگینسٹ تھی, فیور میں نہیں تھی. اوکے. تو پھر میں نے 2-4 اور بنائی. میری 7ویں ویڈیو جو تھی وہ وائرل ہوئی تھی ہیمسٹر کی. پھر میں نے ہیمسٹر کو مرشد مان لیا, پھر میں نے اس کے پیچھے نیت لی, اور میں نے مطلب پوری انرجی لگا دی اس کو سپورٹ کرنے میں. پھر میں نے ہیمسٹر پہ ایڈوانس نالج دیا, مطلب ہیمسٹر والے پریشان تھے کہ یار اتنا نالج ہمارے پاس نہیں ہے. اوکے. اور اللہ زندگی دے ہیمسٹر کو. میں تو یہ چاہتا تھا کہ 1-2 سال وہ زندہ رہے. آپ کو تو برانڈ ایمبیسڈر ہونا چاہیے تھا ہیمسٹر کا. سیریسلی یہ غلطی کی انہوں نے, نہیں بنایا مجھے, نہیں بنایا نا. تو ہیمسٹر کے علاوہ کوئی اور؟ ابھی یہ پائی شریف, میں ان کی بڑی ہیلپ کر رہا ہوں, اور یہ جنرلی بڑے اچھے لوگ ہیں پائی والے. اچھا. ان کی میں بڑی مدد کر رہا ہوں اس پہ. میں مطلب جو ٹاپک ہے نا, ایک ٹاپک ہے اور الحمدللہ وہی ہے پائی, اس پہ ٹکا کے محنت کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو ہیمسٹر کے حوالے سے تو آپ نے یہ بات کی کہ بھائی وہ آپ کی مرشد ہے, لیکن آپ نے پھر بھی نہیں بتایا کہ ہیمسٹر نے آپ کو دیا کتنا. آپ اندازہ کر لیں کہ عام یوٹیوبر جو پاکستان میں ہیں ہمارے ٹیک کے, ان کا اگر مہینے کا 3 ملین ویوز آ جائے تو آپ کو پتہ وہ چھلانگیں لگاتے ہیں, یار مزہ آ گیا, یار
इस महीने तो पैसों का मज़ा आ जाएगा. हैमस्टर के दिनों में 10 मिलियन व्यूज़ आए थे हमारे 10 पूरे महीने मिलियन, जो एक चैनल के सालों की व्यूज़ होते हैं. 10 मिलियन व्यूज़ आए थे एक महीने के. ठीक है, आप माशाल्लाह तजर्बेकार हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने. भाई बस ये फिर आपस में ही रख लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह से जो ये कह रहे हैं तो वाकई में उसकी जो अर्निंग होगी अच्छी खासी होगी. एनीवे आगे जाते हैं. ये बताइएगा कि आपके डेली बेसिस पे वीडियोस बनती है. डेली का आप कितना बना लेते हैं वीडियोस? मिनिमम 5 और मैक्सिमम एक दिन शायद मैंने 18 या 20 बनाई थी. 18-20 एक दिन के अंदर? हाँ. हम तो नहीं पहुंच सकते, बड़ा मुश्किल है. लेकिन ये बताइएगा कि जो आपके 5 चैनल्स है, अब 5 चैनल्स का कंटेंट भी डिफरेंट ही होगा? मोस्टली कुछ का सेम है, कुछ का डिफरेंट है. ठीक है, तो अब अगर सेम कंटेंट की भी हम बात कर ले तो वर्ड्स की तो डिफरेंस होगा ना उसमें, तो कैसे मैनेज कर लेते हो? लाइक उसमें इस्माइल भाई एक छोटी सी बात आपको बताऊं, और मैं ये सब यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डोमेन में बड़े मास्टर होते हैं. और मुझे आपके स्टूडियो में आके एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आप किताबें पढ़ते हैं, शेख सादी, बिल्कुल, रहीकुल मखतूम. तो यूट्यूब पे आने से पहले मुझे किताबों का बड़ा क्रेज़ था. मतलब नॉर्मली 200-250 सफ़े की किताब में एक रात में पढ़ के सोता था. बहुत मुतालिया करता था, मतलब सेम बहुत ज़्यादा. ठीक. और मैं आर्टिकल्स भी काफ़ी लिखता था. अच्छा. तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम वीडियोस बनाया करो. मैं कहा छाड़ पर यार, मैंने क्या करनी है. तो हमारे यूट्यूबर्स में मुताले की कमी होती है. एग्जैक्टली. ठीक है, नहीं पढ़ते हम. आजकल मैं नहीं पढ़ता, मुतालिया नहीं करता, बट वो जो पिछला मुतालिया है ना, उसने जो आपको सपोर्ट दी है. हाँ. बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है. और मैं भी आपकी बात से बिल्कुल टोटली एग्री करूँगा कि जो बंदा किताबें पढ़ता है ना, उसके लिए बड़ा इजी होता है किसी भी टॉपिक को कवर करना. हाँ. क्योंकि पीछे नॉलेज होता है जो उसके माइंड में बैठा होता है. ये बताइएगा कि लाइक चैनल को मैनेज करने के लिए उसकी SEO इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है या बस अपलोडिंग ही हो रही है? एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं सारे दोस्तों को कहूँगा, हमारी गलती पता क्या है, हम कहते हैं यार हम ही चैनल चलाएं. भाई क्यों? अब पूरी दुनिया जो है वो स्पेसिफिकेशन पे है, पर्टिकुलर नॉलेज पे बात कर रही है. देखिए हर कंपनी में मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, HR का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन अलग हो रही है, हर चीज़ को अलग टीम डील कर रही है. तो यूट्यूबर ये क्यों कहते हैं भाई मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँगा, मैं थंबनेल भी बनाऊँगा, मैं SEO भी करूँगा? क्यों भाई? टीम रखो. ऑफ कोर्स टीम रखो ना. तो जब तक आप टीम नहीं रखोगे, जब तक आप रिज़्क तकसीम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को साथ नहीं मिलाओगे, आपका काम नहीं चल सकता. जब मैंने वीडियोस बनानी है भाई, तो मैंने सिर्फ वीडियोस ही बनानी है, बाकी काम टीम का. मैंने कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स. मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती कि ये वीडियो कब अपलोड होगी. ना, होगी कि नहीं होगी, ये बाकी सारा टीम का काम है. ये बताइएगा कभी ऐसा हुआ है कि आप वीडियोस बना लेते हैं और आपके माइंड में कहीं बैक एंड पे चल रहा हो कि यार पता नहीं लोग इनको वॉच करेंगे या नहीं करेंगे? देखें आपका सिर्फ एक ही काम है, आप चाहे एक टॉपिक पे बात करें या मल्टीपल टॉपिक पे बात करें, बात आपने ठीक करनी है बस. लोग ना देखें, ये कौन सी बात है? लोग तो बड़े बड़े स्कॉलर्स को नहीं सुनते. ट्रू. ये कौन सी बड़ी बात है? आप सर्च करें, चैनल है टोस्ट मास्टर, दुनिया के बेस्ट स्पीकर आते हैं वहाँ पे. वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है स्पीकर्स की, मैं उसको बहुत सुनता हूँ. मैं कहता हूँ सारे लोगों को सुनना चाहिए. दुनिया का बेहतरीन कंटेंट वहाँ पे होता है. ठीक है, कंटेंट डिलीवरी हर चीज़ बेहतरीन है. वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है. उनका भी 2-2 हज़ार व्यूज़ है, हालांकि वो दुनिया के बेस्ट स्पीकर हैं. देखें आपका काम है अच्छी चीज़ डिलीवर करना. व्यूज़ आपके कंट्रोल में नहीं होते. मिस्टर बीस्ट के व्यूज़ उसके कंट्रोल में है. हाँ. उसका काम सिर्फ ये कंटेंट अच्छा बनाए, कंटेंट बनाए, बस. बेस्ट. उसका मैंने खुद देखा है, उसकी कई वीडियोस नंबर 10 पे जाती हैं. ऐसे ही है. जाती है ना कि नहीं? बिल्कुल जाती है. हालांकि वो लाखों डॉलर लगा देता है. हमारा काम सिर्फ अच्छा कंटेंट देना है, किसी के साथ स्कैम ना हो, किसी का पैसा ज़ाया ना हो, अच्छा बना दें बस. पैसे से याद आया कि आपको ऐसे स्कैमी और पोंजी स्कीम ने कांटेक्ट किया है कि भाई हमारे वीडियोस बनाए ताकि हम आपको इतना देंगे? बहुत ज़्यादा. तो क्या जवाब मिला उनको? ये मुझे काशा मजीद भाई ने सिखाया था. मैंने उन्हें कॉल की एक बार, मैंने कहा मुझे एक फार्मूला बता दें. उन्होंने कहा सब्सक्राइबर से झूठ ना बोलना. बस आपको नहीं पता कि आपका सब्सक्राइबर कहाँ से आपको देख रहा है. सामने बैठा बंदा है ना, आप उसे झूठ बोलोगे, आप 2 दिन बाद उसके पास चलोगे, चल यार माफ़ कर दे, छड़ पर गलती हो गया. सब्सक्राइबर के पास आप नहीं जा सकते. ट्रू.
میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی 2 سال پہلے. میں نے پیسے لے کے نہیں تھی بنائی, کسی دوست کے کہنے پہ بنائی تھی. مجھے نہیں تھا پتہ وہ اسکیم ہے. تو کچھ دن بعد مجھے پتہ لگا کہ لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے جو بھی پیسہ دیا ہے آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں, میں آپ کو پیسے واپس کروں گا. اور وہ میں نے کیے بھی تھے. اچھا, پلے سے کیے تھے. بڑی بات ہے, کیونکہ آج کل تو اگر ہم دیکھیں یوٹیوب اسی وجہ سے بدنام ہے. اسپیسیفکلی ہم پاکستان کی بات کریں کہ یوٹیوبرز جھوٹ بولتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں. بہت سارے پونزی اسکیم جس طرح بائنومو ہو گیا, ایون کوٹیکسٹ ہو گیا, جو بائنری ٹریڈنگس ہے وہاں پہ وہ اچھا خاصا پیسہ پکڑ لیتے ہیں 90% کمیشن کے ساتھ, اور بائی ویڈیو بنا لیتے ہیں. بیچ میں کیا ہو رہا ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کو بائنامہ کی مزے کی بات ہوں جی, مجھے ان دنوں پیسوں کی بہت ضرورت تھی, بڑی ایمرجنسی تھی. مجھے بائنامہ نے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا بنا دیتا ہوں, پریشانی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی یہ اسکرپٹ ہے, آپ نے کہنے کہ پیسہ اس میں ڈالو, اوکے, تو یہ ویڈیو بناؤ. میں نے کہا کوئی مسئلہ بنا دیں گے. میں نے انہیں ایک ویڈیو بنا کے بھیجی نیوٹرل, کہتے نہیں یہ قبول ہی نہیں ہے, وہ بولو جو ہم نے کہا ہے. میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, بنا دیتے ہیں. میں نے بنا دی, میں نے ان کو بھیجی, انہوں نے پیسے بھیج دیے. میں نے پھر نئی ویڈیو بنائی جو میں نے پھر نئی ویڈیو بنائی اور میں نے کہا نہیں آپ نے پیسہ نہیں لگانا, اوکے, اور وہ اپلوڈ کی تھی. انہوں نے کچھ کہا نہیں, کیا کہنا تھا. دیکھیں میرا کام تھا بائناموں کے پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا. میں یہ کیوں کہتا کہ آپ اس میں پیسہ ڈالو بھائی, کیوں؟ آف کورس میں نے کھل کے کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ ایک پاکستان کے بڑے بلاگر کی تصویر لگا رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو, یہ کیسے آپ کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مطلب 80% آپ کو پروفٹ ہوگا, کہاں سے دیں گے یہ آپ کو پروفٹ؟ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میسیجز وغیرہ تو ان کے آئے ہوں گے نا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, ایم آئیں گا, کیوں وجہ؟ یہ تو آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا, کیونکہ مجھے بھی ریگولر بیسس پہ وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ویڈیو بنانے کا. دیکھیں سر ہم نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے سچ بولنے کی. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے 1500 2000 4000 ڈالر کے لیے کیوں جھوٹ بولیں؟ ہمارے دروازے لوگوں کو کھلے ہیں, لوگ اسلام آباد میں گزرتے ہیں, اوپر لکھا ہوا ہے اسماعیل بلاگر, بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ آ کر دروازے اور پیسے کاٹ ساڑھے, کیوں بھائی؟ ٹرو, سالوں لگا کے یہ عزت بنائی ہے. میرا ایڈریس گوگل پہ موجود ہے, آ جاؤ یار مل لو. ملتا ہوں میں لوگوں سے بھائی, کیوں؟ پتہ ہے نا کسی کا پیسہ نہیں کھایا نا, ایگزیکٹلی, کسی دامن صاحب ہے. ہاں, کسی کو کہا نہیں اس میں پیسہ لگاؤ. اور یہی بات میں اکثر کرتا ہوں لوگوں سے کہ مزہ تو تب آتا ہے جب آپ گھر جا کے لیٹ جاتے ہیں اور جو مزے کی نیند آتی ہے نا, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار میں نے آج کسی کا پیسہ کھایا ہے, تو مزہ اسی میں ہے. یہ بتائیے گا کہ یوٹیوب کے علاوہ آپ ابھی اور کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ چارہ وغیرہ ڈالتے تھے, اس کے بعد یہ سارا کچھ چل رہا, تو ابھی کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو یہی کر رہا ہوں, ساتھ یوٹیوب ہی ہے, باقی آپ کو پتہ ہے ٹیچنگ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ٹیچنگ کا کوئی مطلب چھوڑنے کا پلان نہیں ہے؟ بیکاز ابھی تو ماشاءاللہ آپ اچھا خاصا کما رہے ہیں. وہ میں پیسے کے لیے نہیں کرتا. اوکے, مطلب یقین کریں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 8 سال کے 9 سال کے, میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی وجہ سے ہی مجھے ملا ہے. ان کو بتاتے ہیں آپ آن لائن فیلڈ کے بارے میں؟ وہ میرا یہاں بالکل تھا, میرے چینل بھی دیکھتے ہیں. زبردست. اور میں الحمدللہ اپنے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ تقریباً ڈیلی پارٹی کرتا ہوں. کبھی مطلب خربوزہ کھا رہے ہیں, کبھی تربوز کھا رہے ہیں, کبھی کھیرے کاٹ کے کھا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مشہور ہے کہ آپ اس ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں جو آپ کو چیزیں کھلاتے ہیں. میں مقروض تھا, مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, پرائمری ٹیچر تھا میں, اور مجھے ان بچوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملا ہے. تو وہ کون سا مجھے مطلب کھا جائیں گے؟ کوئی بات ہی 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے ہی ہیں نا. آپ یقین کریں وہ بڑے بے لوس ہوتے ہیں. کیا بات ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے آپ یوٹیوبر ہیں نا, لوگ آپ کو ملیں گے بھائی اسماعیل بلاگر ہے. بھائی اسماعیل بلاگر نہیں آیا, یوٹیوبر آیا ہے. یوٹیوبر آیا ہے. یہی اسماعیل بلاگر گاؤں میں بھی کھجل خراب ہوتا تھا نا, ایسے ہی ہے. تب تو کوئی منہ نہیں سا لگاتا اس کو. ٹرو ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو وہ بچے بے لوس ہیں, آپ ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے پانی پیا, 10 بچے بھاگ کے جائیں سر میں پانی لاؤں تو بڑا, سر میں پانی لاؤں گا. دیکھیں کیا رسپیکٹ, بے ان کو کیا پتہ یوٹیوبر کیا ہے, نہیں وہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. بڑی پیاری بات کی آپ نے. ہمارے چینل کا ایک رول ہے کہ ہم 20 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں بناتے, لیکن ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے. اب اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا شہباز بھائی کہ یوٹیوب کے علاوہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ صحیح بات آپ بتاؤں, صحیح بات بتائیں. میری یہی خواہش تھی کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے نا وہ اتر جائے. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ مجھے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ جب میں گھر کا راشن خریدتا ہوں نا
تو مجھے سوچنا نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, میں ایزیلی خرید لیتا ہوں. دودھ لیتے ہیں, مہینے کی پہلی 2 3 4 5 کو ان کے پیسے دے دیتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کچن اچھا چل رہا ہے, گھر اللہ نے اپنا دیا ہے, گاڑی اللہ نے چھوٹی سی دی ہے آنے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, بہترین ہے, بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اور اسی میں خوش ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. سے آپ سے فائنل کویشچن کرنے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دے آر کنفیوزڈ کہ بھائی کیا کریں, آن لائن فیلڈ کی طرف جائے, آف لائن کی طرف جائے, یوٹیوب سٹارٹ کر لے, وٹ ایور, رائٹ, کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ 3 کام کر لیں. یہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا نا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو. پہلا, جب بھی گھر سے نکلیں اپنی امی ابو سے اجازت لے کے نکلیں, پوچھ کے نکلیں کہ میں جا رہا ہوں, کہ جا پتر خیر ہے. ایک کام یہ لازمی کریں, نماز پڑھیں 5 وقت, کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. اب جب آپ کوئی کام کریں گے نا اور نماز نہیں پڑھیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کام آپ کو فائدہ دے, نہیں دے گا. کچھ بھی ہو جائے کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تیسرا, کوئی بھی کام کر لیں. میرے جیسا بندہ, یقین کریں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا, تو میں وہاں پہ پنجابی ہی بولتا تھا, اردو مجھے نہیں تھی آتی, اور اب بھی میں اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. دیکھ لیا پنجابی مجھے صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو میرے جیسا بندہ جس کو اردو بولنی نہیں آتی, جس نے ساری عمر جانوروں کو چارہ ڈالا ہو, جس کو ککھ پتہ نہیں, یوٹیوب کا اسٹل نہیں پتہ, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لا سکتے ہیں, تو بھائی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. سو وہی بات جو ہم ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں کہ خود پہ بلیو, اللہ پہ یقین, اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جو کہ نماز کی شکل میں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرو گے تو بھائی کیسے آپ یقین رکھتے ہو کہ آپ کامیاب ہو گے؟ کامیاب تو آپ ہو جائیں گے, یہ نہیں پیسہ تو آ جائے گا, لیکن جو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں رہے گا. تھینک یو سو مچ شہباز بھائی, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, بڑا اچھا لگا آپ کی اسٹوری سن کے کہ بھائی ایک بندہ جو چارہ ڈالتا تھا جانوروں کو اور سارا دن پڑا رہتا تھا, وہ یوٹیوب کی دنیا میں ایک ابھرتا ہوا نام, جس کو اگر ہم ٹیک انڈسٹری میں بات کر لیں تو سب لوگ جانتے ہیں, اور ایک نام ہے, پہچان ہے. اگر وہ اس لیول تک آ سکتا ہے تو وائی ناٹ یو گائز. اسی کے ساتھ اسی پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہاں اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے مسٹ کمنٹ میں شیئر کرنا ہے. خیال رکھیے گا, ملاقات ہوتی ہے. اللہ پامان.